السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد کیسے ہوئی، قوم کو دین کی دعوت انہوں نے کیسے دی، کچھ لوگوں کا ایمان لانا اور زیادہ تر لوگوں کا انکار کرنا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، طوفان نوح اور طوفان کے بعد یہ سب واقعات ترتیب وار میں آپ کو بیان کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر ان کی اولاد میں خوب اضافہ ہوا اور آبادی اتنی زیادہ ہو گئی کہ گاؤں اور شہر بھر گئے۔ کھیتی باڑی سے وہ اپنی خوراک کا بندوبست کرتے تھے۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ وہ شرک کرنے کی بجائے ایک اللہ کو اپنا معبود مان کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ شیطان اور اس کے ساتھیوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اصل میں شیطان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کر دے۔ اگر وہ اولاد آدم کو گمراہ نہ کر پایا تو سب جنت میں چلے جائیں گے، صرف شیطان اور اس کے پیروکار دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ شیطان خود کو جنت سے نکالے جانے کا سبب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر جنت سے نکالا گیا تھا، اور اس کے دل میں اولاد آدم سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کا انتقام اس طرح پورا ہو سکتا تھا کہ اولاد آدم کو بہکاوے، گمراہی، شرک اور دیگر برائیوں میں مبتلا کر دے، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے وہ ضرور اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ اسی طرح اس کے انتقام کی آگ وہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد۔ اللہ تعالیٰ نبوت کی ذمہ داری ایسے شخص کو دینا چاہتا تھا جو رسالت کا بوجھ آسانی سے اٹھا لے۔ اس قوم میں بڑے بڑے دولت مند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس قوم میں حضرت نوح علیہ السلام اس کی امانت کی بار کو برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک اور بڑے ہی سمجھدار اور بردبار رحم دل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کا شرف بخشا اور ان کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو اچھی باتوں کی طرف راغب کرو، برائی سے روکو، کیونکہ جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ انہیں آخرت کے ہولناک منظروں سے ڈراؤ، خوف دلاؤ، تاکہ یہ برائی میں مبتلا ہونے سے باز رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس روئے زمین پر پہلے نبی ہیں جنہیں رسالت سے نوازا گیا۔ جس انسان پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کو شریعت عطا کی گئی ہو اس پر وحی بھی آتی ہو وہ رسول ہے۔ دریائے دجلہ اور فرات کی وادیوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کھیتی باڑی کا کام کرتی تھی۔ اس کام میں کسی حد تک ماہر بھی تھی۔ قوم کو دین کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی۔ ان کی قوم کے لوگ بچپن میں ان کے ساتھ کھیلے تھے۔ انہیں حیرت ہوئی جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ ان کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیرخواہی کے لیے مجھے بھیجا ہے، تو بت پرست قوم نے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے ان کا خوب مذاق اڑایا اور بولے، تم کب سے نبی بن گئے؟ کل تک ہمارے جیسے تھے اور آج تم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تم ہماری طرح انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بناتا۔ یہ بات کر کے نوح علیہ السلام ملک کے بادشاہ بن جانا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ حق پر ہیں، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں۔ گمراہ وہ ہیں جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ بتوں کی پوجا ہمارے باپ دادا کے دور سے چلی آ رہی ہے، اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں اور ان سے ہی مدد مانگیں۔ وہی ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ جو انسان بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ بے وقوف اور جاہل ہے اور گمراہی کے راستے پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر کے اسے بھول جانا، عبادت نہ کرنا احسان فراموشی ہے۔ انہیں شیطان نے گمراہ کیا کہ ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی غرض سے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم ڈرو اسی برے دن کے عذاب سے جب کوئی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا،
ہم گمراہ نہیں بلکہ تم گمراہ ہو، اس لیے ہم تمہیں اپنا دشمن جان رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، میں اللہ کا پیغام تمہارے پاس لایا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اس لیے تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے۔ مجھے ایسی باتوں کا علم ہے جس کی تمہیں بالکل بھی خبر نہیں۔ قوم اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی، وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بت پرستی پر ہی مائل رہی۔ عمرا اور رؤساء نے قوم حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی بہتری اور بھلائی چاہتے تھے، اس لیے بار بار انہیں نصیحت کرتے کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کریں، تقوی اختیار کر لیں اور رسول کی اطاعت کریں، خود ساختہ بت بنا کر ان کی عبادت کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی نہیں ہے، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو۔ ان احکامات کی اطاعت کرو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو 2 کاموں کی بشارت دی۔ جو ایمان لائیں گے ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری یہ کہ اگر تم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ مقررہ مدت عمر سے پہلے تمہیں کسی دنیاوی عذاب میں ڈال کر ہلاک نہ کرے گا۔ لوگوں کا ایمان لے آنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح اور ایمان کے سلسلے میں مسلسل مختلف قسم کی کوششوں میں مصروف عمل رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند غریب آدمی ایمان لے آئے اور اس کے برعکس مالدار لوگ غرور و تکبر میں مبتلا رہے۔ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا رہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آتی تھی کہ انہیں ایک دن مرنا ہے، قیامت ہونے والی ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ سنتے تھے، بلکہ جب وہ نصیحت کرتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہنے کے بعد تھک گئے۔ ان کے صبر کی طاقت نے جواب دے دیا۔ وہ مایوس ہو کر اپنی قوم کے حق میں بددعا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے ہیں، اب اس قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی نافرمانیوں پر عذاب نازل کرنے کی دعا فرمائی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی سی کشتی بناؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے کشتی بنانا شروع کر دی۔ ان کی قوم انہیں کشتی بناتے دیکھ کر خوب ہنستی اور مذاق اڑاتی۔ قوم کہتی تھی، اے نوح تم یہ کیا بنا رہے ہو، تم بڑے نہیں، پھر کشتی بنانے کا کام کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ بڑی اور لوہار کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر ہے کہ تم آج کشتی بنانے کے کام کر رہے ہو، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کشتی کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ کوئی کہتا کہ دریا یہاں سے سینکڑوں کوس دور ہے، اس کشتی کو کون جن اڑا کر لے جا سکتا ہے؟ کوئی کہتا اس کشتی کو بیل میں جوت دو، وہ کھینچ کر لے جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی باتیں سنتے اور صبر کرتے۔ جب وہ زیادہ بولتے اس پر حضرت نوح علیہ السلام کہتے، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل انشاءاللہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ طوفان نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں مشغول رہے اور ایک دن کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اس کشتی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کشتی 300 ہاتھ لمبی، 350 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی تھی۔ ہاتھ کا پیمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا کے ہاتھ کے مطابق تھا۔ پانی سے 6 ہاتھ باہر نکلی ہوئی اور بند تھی۔ اس کشتی میں 3 دروازے بھی نکالے گئے تھے، جن میں سے بعض اوپر اور بعض نیچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کا وقت قریب آ چکا تھا۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام سے جس کے لیے کہتی تھی کہ جس کا تم ہم کو خوف دلاتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ زمین کی تہہ سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے خاندان کو کشتی میں بٹھا لیا اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ وہ جماعت جو مسلمان ہو چکی تھی، اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بہویں یعنی بیٹوں کی بیویاں تھیں، اور 73 افراد اولاد شیش میں سے تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ کشتی میں ان سب کی مجموعی تعداد تھی۔ حیوانات کے جوڑے بھی تھے، وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔
شیطان نے انسان کو بہکانے کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہوئی، اس لیے وہ اپنے کام سے غافل نہیں رہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے پر اپنی کشتی میں ایک انجان بوڑھے کو دیکھا۔ وہ بوڑھا ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں ہے، انسانوں کے روپ میں کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ اسے پہچان کر جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، اے ابلیس، تم اس کشتی میں کیوں سوار ہوئے؟ تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ شیطان نے جب دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے اسے پہچان لیا، تب وہ بولا، میں تمہارے ماننے والوں کے دلوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ ان کے دل میرے ساتھ ہے لیکن جسم تمہارے ساتھ ہے۔ اے خدا کے دشمن، یہاں سے نکل جا۔ شیطان نے کہا، میرے پاس 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی بدولت میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تمہیں بتا سکتا ہوں اور وہ تم کو، اور جو 2 تم کو نہیں بتا سکتا۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی اور اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ شیطان سے کہو کہ 3 کی مجھے حاجت نہیں، تم 2 بیان کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے 3 باتوں کو چھوڑ کر جب 2 باتیں بیان کرنے کو کہا تو شیطان نے کہا، میں ان ہی 2 باتوں سے تو آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک حسد ہے جس کے باعث میں ملعون ہو گیا ہوں، یہ حسد ہی تھا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور شیطان مردود کہلایا۔ دوسری بات حرص ہے کہ آدم کو جب جنت ملی تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ آدم جنت میں مزے سے رہے، میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکلوا لیا۔ کشتی میں سب کے سوار ہونے پر خدا کے حکم سے آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر۔ غرض پانی ہی پانی تھا۔ کشتی نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا کافروں کے ساتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ نیک بن جائے تاکہ اس کو بھی بخشش ہو، اس لیے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا، اے میرے بیٹے، تم بھی میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، زمین پر رہنے سے تم پانی میں ڈوب جاؤ گے۔ بیٹے کنعان نے کہا، پانی کے اوپر آنے پر میں پہاڑوں پر چلا جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے وہی محفوظ رہ سکے گا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا، ہاں وہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی بیوی سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے کافرانہ عقائد اور اعمال کی بنا پر اس سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، توحید کی آواز پر لبیک کہے۔ وہ بیٹے کی محبت میں یہ تصور کرتے تھے کہ یہ نوعمر ہے، شاید کشتی میں ایمان والوں کی صحبت سے اس کو فائدہ پہنچ جائے اور وہ ایمان لے آئے اور کافروں کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے۔ باپ اور بیٹے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ پانی کا ایک زوردار تھپڑ آیا اور کنعان کو بہا کر لے گیا۔ بیٹے کے پانی کے اندر چلے جانے پر حضرت نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس کا بیٹا پانی سے نجات نہیں پا سکتا، آخرت کی آگ سے وہ نجات پا جائے گا، کیونکہ آخرت کی آگ زیادہ ہولناک اور دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تمہارے گھر والوں کو نجات دوں گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اسی غرض سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ڈوبنے والے بیٹے کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قیاس پسند نہ آیا اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کے وحی سے ہر وقت مستفید ہوتی رہتی ہے، اسے جذبہ محبت میں اس قدر سرشار نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک فیصلہ کر بیٹھے۔ وعدہ نجات صرف ایمان والوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی صورتیں اور ان کے حسب و نسب کو نہیں، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مشرک نبی کے گھر میں شمار نہیں ہوتا، اس لیے اس مشرک کی سفارش بھی قبول نہیں فرماتا۔ تیرا بیٹا کافر تھا، تم مجھ سے ایسا سوال مت کرو جس کا علم نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو جانے پر فوراً ہی توبہ کی اور اللہ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھ سے لا علمی میں غلطی ہوئی ہے، مجھ پر رحم کر دے، ورنہ مجھے سخت عذاب اٹھانا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جبکہ 10ویں شب گزارنے پر کشتی میں سوار ہوئے تھے اور عاشورہ 10 محرم کو کشتی پر سے اترے۔ یہ کشتی 6 ماہ تک زمین کا دورہ پورا کر چکی تھی۔
وہ کہیں ٹھہرتی نہیں تھی۔ وہ مکہ میں حرم تک بھی گئی مگر اس کے اندر نہ گئی، اور کشتی ایک ہفتے تک حرم یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتی رہی۔ حرم کے گرد طواف کر کے کشتی اپنے سواروں کو لے کر کوہستان کی جانب بڑھ گئی۔ یہ علاقہ موصل کا ایک پہاڑ ہے اور وہ 2 قلعوں کے پاس واقع ہے۔ 6 ماہ گزر چکے تھے، کشتی اپنا سفر مکمل کر چکی تھی۔ پھر وہ جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ وہ کوہستان کی ایک چوٹی کا نام ہے۔ طوفان کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ آسمان نے اپنے پانی یعنی بارش کو روک لیا اور زمین کے پانی نگلنے سے پانی زمین پر سے اتر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان سرکشوں اور نافرمانوں کو طوفان باد باران نے غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہم خیال لوگوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی سے زمین پر اترے۔ وہ خشکی پر چلتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، وہاں ہر شخص اپنے لیے گھر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی اور اتنی بڑی کہ ملک آباد ہو گئے۔ ان کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے اور بادشاہ بھی۔